Assalamualaikum guys, welcome to Youth Academy. Today our topic is LAT, Law Admission Test, Syllabus and Tricks to Get Highest Numbers. जिसने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही इन्फॉर्मेटिव एंड काफ़ी काम की चीज़ें बताने वाला हूँ। और आप ये पूरी वीडियो देखना ना भूलें और इस वीडियो को एंड तक देखें, क्योंकि इस वीडियो में आपको बहुत सी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी जो आपको लेट के एग्ज़ाम में बहुत अच्छे नंबर दिलाने के लिए काफ़ी मुफीद साबित होगी। तो हम शुरू करते हैं अपनी वीडियो की तरफ। भाई सबसे पहले हम आते हैं सिलेबस पे, उसके कंटेंट वेटेज की तरफ कि किसका कितना वेटेज है सब्जेक्ट वाइज। तो लॉ एडमिशन टेस्ट के लिए सबसे पहले तो हम एलिजिबिलिटी की बात करते हैं। एलिजिबिलिटी उनकी होती है जिनकी 12 ईयर्स ऑफ एजुकेशन हो किसी भी डिसिप्लिन के अंदर, चाहे कोई भी हो, साइंस हो, आपका प्री इंजीनियरिंग हो, मेडिकल हो, कुछ भी हो। तो लॉ में एडमिशन लेने के लिए आपके सिर्फ 12 ईयर्स की एजुकेशन होना लाजमी है। ये टेस्ट जो है वो एचएससी की तरफ से आता है हर 2-3 महीने में, और इसकी मुख्तसर सी फीस होती है तकरीबन 2000 तक की, जो आपको चालान ईजी पैसा के थ्रू पे करना होता है या किसी बैंकिंग के थ्रू। तो हम बात करते हैं क्राइटेरिया की, जो सब्जेक्ट वाइज उसकी परसेंटेज रखी गई है। तो पार्ट 1 में आते हैं 75 एमसीक्यूज, जिसके लिए हमें 100 मिनट दिए जाते हैं, और उनमें होते हैं इंग्लिश के 20 एमसीक्यूज, जनरल नॉलेज के 20 एमसीक्यूज, पाकिस्तान स्टडीज़ के 10 एमसीक्यूज, इस्लामियात के 10 एमसीक्यूज, मैथमेटिक्स के 5 एमसीक्यूज और उर्दू के होते हैं 10 एमसीक्यूज। टोटल मिला के ये बनते हैं आपके 75 एमसीक्यूज। और इस वीडियो के आगे मतलब मैं आपको बताता जाऊंगा कि इन सब्जेक्ट्स में किस किस की कितनी वेटेज के हिसाब से क्या क्या टॉपिक्स आएंगे और आपको किन किन टॉपिक के ऊपर तैयारी करनी चाहिए। अब हम बात करते हैं पार्ट 2 की, जिसके लिए हमें 40 मिनट का टाइम दिया जाता है। उस पार्ट 2 में 2 क्वेश्चंस होते हैं। एक होता है हमारा ऐसे राइटिंग का, चाहे हम उसको इंग्लिश में लिखें या उर्दू में, तकरीबन हम लोग इंग्लिश में ही लिखते हैं क्योंकि रिकमेंडेड इंग्लिश में होता है ज़्यादातर। और दूसरा ये कि ऐसे की जो क्वांटिटी होती है वो 150 से 200 वर्ड्स होती है, तो लोग उसको ज़्यादा लिखने में मसरूफ़ रह जाते हैं। आप ऐसा ना करें, आप उसको लिमिटेड साइज में लिखें। और जो मेरी और प्लेलिस्ट की वीडियोस हैं ऐसे के बारे में, मैंने उसको अच्छे से डिस्क्राइब किया है कि ऐसे किस तरह का लिखना चाहिए और ऐसे में क्या क्या चीज़ें आती हैं और किस तरह का ऐसे होता है, ऐसे में क्या क्या चीज़ें बुनियादी होती हैं, क्या क्या ज़रूरी होती हैं। अगर आपने वो ट्रिक्स समझ ली तो आप समझें कि आपका ऐसे का किसी भी किस्म का पेपर जहाँ पे आपको शॉर्ट ऐसे लिखना हो, जिसको हम कॉलेज ऐसे भी बोलते हैं, वो अगर आप 20 नंबर का है, 15 नंबर का है, 10 नंबर का है, तो आप अगर उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करेंगे तो आपका ऐसे बिल्कुल ईजिली हो जाएगा। इसमें सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन जो है वो हमारे पास है, वो है पर्सनल स्टेटमेंट का, आइदर इंग्लिश और आइदर उर्दू। अब पर्सनल स्टेटमेंट क्या होती है, सबसे पहले इस बात को समझना है कि व्हाट इज पर्सनल स्टेटमेंट। पर्सनल स्टेटमेंट ये होती है कि आपसे वो कोई आपकी हॉबी या आपका कोई अच्छा दिन या किसी भी चीज़ के बारे में पूछेंगे इंग्लिश में। तो इसकी भी इस वीडियो में आगे आपकी बहुत सी नॉलेज और मालूमात दी है मैंने इसके बारे में, तो आप इस वीडियो को देखते रहिए ताकि आप हर चीज़ से अच्छे से मतलब इंफॉर्मेटिव हो पाएँ। भाई सबसे पहले बात करते हैं इंग्लिश की, जिसका वेटेज 20% है। आप 20% का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसका वेटेज बहुत अच्छा है। आप इसकी तैयारी बहुत अच्छे से करें। इसमें आपको टॉपिक्स मैं आपको बता देता हूँ, जिसमें से वोकैबुलरी है। वोकैबुलरी में आपके वर्ड्स मीनिंग वगैरह होती हैं, जैसे सिनोनियम एंटोनियम्स वगैरह होते हैं उनके। दूसरा आपका जो बेसिक ग्रामर होती है, बेसिक ग्रामर आप पढ़ें। बेसिक ग्रामर में आपके टेंसेस होते हैं, टेंसेस के अलावा आपके प्रीपोजिशंस होती हैं, प्रीपोजिशंस के अलावा डायरेक्ट इनडायरेक्ट होते हैं। उसके अलावा सेंटेंस करेक्शन होती है कि सेंटेंस के अंदर कौन सा एरर था। एरर से मुराद ये है कि उस सेंटेंस का स्ट्रक्चर में कोई ना कोई फॉल्ट होगा, उसमें कोई चीज़ एक्स्ट्रा दी होगी, किसी की वर्ब की फुल फॉर्म दी होगी, किसी की सेकंड फॉर्म दी होगी, किसी में वर्ब मिसिंग होगा, किसी में सब्जेक्ट मिसिंग होगा, किसी में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें दी होंगी जैसे कि एडजेक्टिव वगैरह, इस तरह की चीज़ें लगा दी होंगी और सेंटेंस की सही मीनिंग नहीं निकल रही होगी। तो उसको करेक्शन करने के लिए हम जो रूल्स फॉलो करते हैं उनको हम सेंटेंस स्ट्रक्चर के अंदर, सेंटेंस करेक्शन के अंदर वो करते हैं, सेट करते हैं उनको। अब इंग्लिश के बाद देखें तो हमारे पास आता है जनरल नॉलेज का पोर्शन, जो कि 20% का है। इसकी भी वेटेज बहुत अच्छी खासी है। इसकी तैयारी भी आप बहुत अच्छे से करें। इसमें आपको मैं टॉपिक्स बता देता हूँ। टॉपिक्स होते हैं जैसे वर्ल्ड फैक्ट्स। वर्ल्ड फैक्ट्स में क्या होता है कि जैसे 7 वंडर्स वगैरह हो गए, उनकी इन्फॉर्मेशन, या दुनिया में कौन सी अच्छी बिल्डिंग्स वगैरह हैं, दुनिया में कौन सी अच्छी प्लेसेस वगैरह हैं, कौन से माउंटेन्स वगैरह हैं, और मतलब काफ़ी चीज़ें जैसे दुनिया के बारे में आपकी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। दूसरा पाकिस्तान की ज्योग्राफी हो, दुनिया की ज्योग्राफी हो, यानी वर्ल्ड ज्योग्राफी वगैरह के बारे में आपको पता हो कि पाकिस्तान में हाईएस्ट माउंटेन कौन से हैं, लोवेस्ट कौन से हैं, पाकिस्तान में डेजर्ट्स कौन से हैं, पाकिस्तान में सीज कौन से हैं,
اسی تو ہمارے پاس عربین سی ہے، وہ بھی انڈین اوشن کے اندر ہے. ایسے ورلڈ کے مطلب اوشنس وغیرہ کون سے ہیں، اور ورلڈ کے کون سا بگیسٹ ہے، کون سا سمالسٹ ہے، کون سا کانٹیننٹ بگیسٹ ہے، کون سا سمالسٹ ہے، کون سی کنٹری بگیسٹ ہے، کون سی کنٹری سمالسٹ ہے، اس طرح کے. دوسرا سائنس کے بارے میں آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ بھائی گلیکسی کیا ہوتی ہے. گلیکسی کے بارے میں بہت سارے سوالات آتے ہیں. جو گلیکسی کا چیپٹر ہوتا ہے آپ کا سائنس میں، کہ اس میں کامنٹس، ایسٹروناٹس وغیرہ کے بارے میں، یا مونس وغیرہ کے بارے میں، مشنس وغیرہ جیسے ہوتے ہیں، جیسے کہ پلانٹس وغیرہ کے بارے میں، اور ہماری گلیکسی کون سی ہے، جیسے ملکی وے گلیکسی ہے، ہماری گلیکسی کی شیپ کیا ہے. تو یہ اس طرح کے سوالات جو ہوتے ہیں وہ آپ کو سائنس میں پوچھ جاتے ہیں. باقی اسپورٹس سے ریلیٹڈ کہ پاکستان نے کب ورلڈ کپ جیتا تھا، یا پاکستان نے T20 ورلڈ کپ کب جیتا تھا، پاکستان میں اس وقت کون سا پلیئر کس طرح کی مطلب اس کی پرفارمنس وغیرہ کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں. لیکن بہت ہی کم پوچھتے ہیں، زیادہ تر ورلڈ کپ کے بارے میں پوچھتے ہیں، جیسے کہ ریسنٹ ورلڈ کپ کس نے جیتا تھا، یا PSL کس نے جیتا تھا. اس طرح کے سوالات آپ سے پوچھیں گے. تو جنرل نالج کے اندر آپ ان چیزوں کا خیال رکھیں. اب بات کرتے ہیں بھائی پاکستان افیئرس کے پورشن کی. تو اس میں آپ کا آتا ہے 10% پاکستان افیئرس. اس میں ٹاپکس ہیں پاکستان کی ہسٹری میں کون کون سے ایوارڈس ہوئے تھے، پاکستان کی کون سی کانسٹیٹیوشنس تھیں، کتنی کانسٹیٹیوشنس تھیں، ان کے نام کیا تھے، وہ کون سے ایئر میں پاس ہوئے تھے، ان کے بارے میں آپ سے پوچھا جا سکتا ہے. پاکستان کے جو منسٹرس رہ چکے ہیں، جیسے کہ ماشاء اللہ فرسٹ، سیکنڈ، تھرڈ، فورتھ کس نے لگایا تھا، اور پاکستان میں کون سا فرسٹ گورنر تھا، کون سا سیکنڈ گورنر تھا، کون فرسٹ پاکستان کا پرائم منسٹر تھا، کون سیکنڈ پرائم منسٹر تھا، اور اب تک کتنے پرائم منسٹرز ہو چکے ہیں. اس چیزوں کے بارے میں پوچھا جا سکتا ہے پاکستان افیئرس کے اندر. اور اس کے علاوہ ہندوستان واٹر ٹریٹی کے بارے میں پوچھا جا سکتا ہے. اور بھی بہت سے ٹاپکس ہیں پاکستان افیئرس کے جس میں سے آپ سے سوالات ہو سکتے ہیں. لیکن یہ جو میں نے بتائے ہیں یہ بالکل امپورٹنٹ ہیں. اور ان ٹاپکس کے بارے میں چاہے وہ جنرل نالج کے ہوں یا چاہے پاکستان افیئرس کے ہوں، میں نے بہت ساری پلے لسٹ بنائی ہوئی ہیں. آپ ان کے گو تھرو کر سکتے ہیں، آپ کو اچھی بیسک نالج اس میں سے مل جائے گی. اسلامیات کو دیکھیں تو اسلامیات میں بھی 10% کا ویٹیج رکھا گیا ہے. اور اس کے ٹاپکس میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ قرآن کے بارے میں پڑھیں گے. قرآن میں کتنی صورتیں ہیں، کون سی مکی ہیں، کون سی مدنی ہیں، اور اس کے علاوہ کتنے سجدے ہیں، کتنے رکوع ہیں. اور قرآن پاک کی جو چھوٹی بڑی صورت وغیرہ کے ان کے نام یاد کر لیں. اور دوسرا یہ کہ حدیث کے بارے میں ہونا چاہیے کہ صحیح حدیث کون سی ہے، اور حدیث لکھنے والوں کے نام تھوڑے یاد ہوں آپ کو. اس کے بعد اسلامک ہسٹری کی کون سی جگہیں کون سے ایئر میں ہوئی تھیں، یا کون سی اس میں صدی میں ہوئی تھیں، وہ آپ کو اسلامک ہجری کے حساب سے یاد کرنا پڑے گا. اور جیسے خلافت کے دور ہو گئے، خلافت کے دور کے حضرت علی کا دور کون سے ایئر میں آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور، ان کی ہجرت وغیرہ کے واقعے جو ہیں یہ سب آپ کو یاد کرنی چاہیے. اور اس کے علاوہ بیسک بلیفس کو اس طرح سے لیا جاتا ہے کہ ایمان ہے مفصل اور ایمان ہے مجمل. ان کے بارے میں آپ کو چیزیں آنی چاہیے، ان کے کتنے ستون ہیں، اور آپ کو اس کے ارکان بھی معلوم ہونے چاہیے جو اسلام کے ہیں. یہ ساری آپ کی بیسک جو ہے وہ اسلام کی نالج ہے. آپ اسلامیات میں ان چیزوں کو پڑھیں، آپ کا اچھے سے اسلامیات کا پورشن بھی کلیئر ہو جائے. اردو کا جو 10% ہوتا ہے وہ بہت ہی آسان ہوتا ہے، جس سے کہ اس میں سے آپ کو واحد جمع وغیرہ پوچھ لیتے ہیں، مذکر مؤنث پوچھ لیتے ہیں. واحد جمع کے حساب سے پانچ پیپر میں اگر دیکھا جائے تو ملک کا جمع پوچھا گیا ہے. اور اس طرح کے اور بھی سوالات ہوتے ہیں. مذکر مؤنث میں یہ ہوتا ہے کہ بھائی مرغی کا مطلب وہ مذکر کیا ہوگا، یا کتے کا مؤنث کیا ہوگا. تو اس طرح کے سوالات ہوتے ہیں، بالکل آسان ہوتے ہیں. بیسک اردو گرامر میں آپ اس چیز کا اندازہ لگا لیں کہ اردو گرامر میں آپ سے یہ پوچھا جائے اسم کیا ہوتا ہے، ضمیر کیا ہوتا ہے، اور جملہ دیا جائے گا اس میں پوچھا جائے گا کہ اس میں اسم کیا ہے، اس میں آپ کو ضمیر کیا ہے. اس طرح کے بہت ہی آسان سوال پوچھے جا سکتے ہیں کہ اگر آپ نے صحیح سے اردو گرامر پڑھ لی تو آپ کا اردو کا 10% بھی بہت ہی آسانی سے ہو جائے گا. میتھس کا بہت ہی چھوٹا ٹاپک دیا گیا ہے جو ہے 5%، کیونکہ اس میں آپ کو IQ وغیرہ پوچھ سکتے ہیں، جیومیٹری پوچھ سکتے ہیں، پروفٹ اور پرسنٹیج کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں، ریشو کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ بیسک میتھڈ کے کوشچن جیسے ہوتے ہیں کہ بچوں والے لیول کے، جیسے کہ سال میں کتنے دن ہوتے ہیں، اس کے علاوہ لیپ ایئر کون سا ہوتا ہے. اس طرح کے چھوٹے موٹے سوال ہوتے ہیں جو بہت ہی آسان ہے. جیومیٹری میں بھی آپ کے ٹرائنگل، اسکوائر، ریکٹینگل وغیرہ کے بارے میں ان کے فارمولاز وغیرہ پوچھ سکتے ہیں، یا پائے کا فارمولا پوچھ سکتے ہیں. تو کافی ایزی کوشچن آپ کو میتھمیٹکس سے پوچھے جاتے ہیں، کیونکہ بہت سے لوگ میڈیکل والے بھی اپلائی کرتے ہیں لاء کے لیے. تو ان کے لیے ایک بہت اچھی خوشخبری ہوتی ہے کہ میتھ کی جو وہ تیاری ہے وہ ان کو اتنا امپیکٹ نہیں کرتی. 5% بالکل ہی کم ریشو ہوتا ہے. لیکن اگر آپ کو اس میں اچھے نمبر چاہیے تو آپ ان سب چیزوں کی تیاری کریں، جیسے IQ ہو گیا، جیومیٹری ہو گئی، پروفٹ پرسنٹیج وغیرہ کوشچن ہو گئے، ریشو کے کوشچن ہو گئے، اور بیسک میتھ کے کوشچن ہو گئے. اب بات کرتے ہیں ایسے کی، جس کے 15 نمبر رکھے گئے ہیں اس کے اندر. تو ایسے جو ہے وہ آپ کو تقریباً 150 سے 200 ورڈس کا لکھنا ہوتا ہے.
اب ظاہر کہ اگر ہم ایسے کی بات کریں تو ایسے ایک بہت بڑا ٹاپک ہے، لیکن یہ ایک بہت ایزی ٹاپک ہے اگر آپ اس کو اچھے سے تیاری کریں، اس کے رولس اینڈ ریگولیشن سمجھ لیں اور ٹائپس آف ایسے سمجھ لیں اور ایسے میں کیا کیا چیزیں بنیادی ضروری ہوتی ہیں، اگر اس چیز کے بارے میں جان لیں تو آپ آسانی سے ایسے وہ سولو کر سکتے ہیں اور آپ 15 نمبر پورے کے پورے لے سکتے ہیں۔ میں ایک الگ ویڈیو بناؤں گا ایسے کے حساب سے، جس میں آپ کو ٹپس اینڈ ٹرکس بتایا جاؤں گا اور ایک پورا اس میں سیمپل ایسے بھی دکھاؤں گا کہ ایسے کس طرح لکھا جاتا ہے اور کن کن چیزوں کا خیال رکھا جاتا ہے۔ اگر آپ نے وہ سیکھ لیا تو آپ کا ایسے بالکل آسانی سے گزر جائے گا۔ تو اس پلے لسٹ کو دیکھتے رہیے گا، کیونکہ اس میں پلے لسٹ میں اور ویڈیوز بھی ایڈ کر دوں گا تاکہ آپ کی لیٹ کی جو تیاری ہے وہ اچھے سے ہو جائے۔ اس میں پاس پیپر بھی ایڈ کروں گا اور ایسے کے حوالے سے بھی آپ کو کافی ٹپس اینڈ ٹرکس دوں گا۔ سب سے لاسٹ میں بات کرتے ہیں پرسنل اسٹیٹمنٹ کی، جو کہ 10 نمبر کا ہوتا ہے۔ بھائی یہ میرا سب سے فیوریٹ ٹاپک ہوتا ہے پرسنل اسٹیٹمنٹ کے بارے میں۔ اس میں سے آپ کی زندگی کا نہ کوئی ایک واقعہ پوچھ لیا جاتا ہے، یا آپ سے کوئی انٹرسٹ پوچھ لیا جاتا ہے، یا آپ کی کوئی ہابی پوچھ لی جاتی ہے۔ بہت ہی آسان ہوتا ہے اپنے لفظوں میں اس کو لکھنا۔ اگر آپ کی انگلش تھوڑی اچھی ہے تو آپ اس کو اچھے سے لکھ سکتے ہیں۔ صرف انگلش میں لکھنا لازمی نہیں ہے، آپ کو اردو کا بھی ایک وہ دیا جاتا ہے۔ اگر آپ اردو میں بھی لکھتے ہیں تو آپ کو نمبر پورے ملتے ہیں۔ تو آپ اس کو اچھے سے لکھیں جو آپ کا وہ ٹاپک دیا جاتا ہے۔ جیسے کہ اس میں ٹاپک ہوتے ہیں کہ اگر آپ کو ٹیچنگ کے لیے بولا جائے تو آپ کون سا سبجیکٹ پڑھنا پسند کریں گے، آپ کی زندگی میں کون سا ایسا ایونٹ ہے جس کو آپ بہت اچھے سے یاد کرتے ہیں، آپ کی زندگی میں ایسی کون سی چیز ہے جس کو آپ برے طریقے سے یاد کرتے ہیں۔ اس طرح کی چیزیں آپ سے پوچھ جاتی ہیں جو کہ بہت ہی انٹرسٹڈ ہوتی ہیں لکھنے میں یا بتانے میں۔ تو یہ تو میں سمجھتا ہوں ایک فرینڈلی ٹاپک دیا جاتا ہے۔ باقی اس کے میں رولس اینڈ ریگولیشنس آپ کو ایک الگ ویڈیو میں بتاؤں گا کہ پرسنل اسٹیٹمنٹ کو کیسے لکھا جائے اور کس طرح سے لکھا جائے اور کیا کیا چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ تو میری ویڈیو دیکھتے رہیے اور مجھے سپورٹ کیجیے۔ تھینک یو، آپ نے میری ویڈیو دیکھی اور کافی اچھا ایکسپیرینس رہا ہوگا آپ کا اس ویڈیو کے بارے میں اور آپ کو اچھی انفارمیشن ملی ہوگی، تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل آئکن پہ بٹن دبائیں تاکہ آپ کو ریسنٹ اپڈیٹس ملتی رہیں لیٹ کے بارے میں، کیونکہ تیاری جو آپ کریں گے وہ میرے اس میں جو ہے چینل کے اندر کافی ویڈیوز وغیرہ آپ کو اویلیبل مل جائیں گی۔ تو اس کو شیئر بھی کیجیے گا اپنے دوستوں کے اندر اور پلیز اس کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آپ اس سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں۔